الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما با آواز بلند بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ سب مل کر پیش کیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بقدرہ و حسنہ و جمالہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاح کے بعد سامعین کرام، حاضرین محفل، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء، مشائخ، صوفیہ، مہمان گرامی اور بالخصوص اس محفل کو جن کی نگرانی میں یہ محفل چل رہی ہے، سرکار کی صاحبزادیاں سیدہ خالدہ اور سیدہ شمع اسفندیار، اللہ پاک ان کی زیر نگرانی پر جو یہ محفل، یہ تقریب ہو رہی ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے بھی لوگ آئے سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ کے ولی کے عرس میں جتنے بھی لوگ یہاں جلوہ گر ہیں، نہ جانے کس کے دل میں کیا ارادہ ہے، مراد ہے، نہ جانے کون کس حاجت کو لے کر آیا، بس اللہ اپنے محبوب، اپنے دوست کی عرس کی برکت سے اس کی تمام حاجت کو، تمام دعاؤں کو بارگاہ خداوند کریم اللہ قبول فرما لے۔ عزیزان گرامی، طبیعت تھوڑی سی ناساز بھی ہے اور پھر رات کافی بھی ہو رہا ہے اور پھر محفل بھی میرے خیال آگے چلے گا، تو مختصر وقت ہے، جو بھی ٹائم ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے ولیوں کی شان بیان کی ہے متعدد مقامات پر، اور اکثر آپ لوگ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پر علماء سے تقریر سنتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ اب یہ اسی آیت سے ہی گفتگو ہوگی، مگر قرآن مجید فرقان الحمید اللہ والوں کی کچھ صفات کو بھی بیان کرتا ہے، ان کی زندگی کے کچھ حالات کو بھی بیان کرتا ہے، ان کی عظمتوں کو، ان کی وقار کو بھی قرآن مجید فرقان الحمید بیان کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس آیت کو میں نے موضوع سخن قرار دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پر غور طلب بات کیا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی آمنوا سے ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ ان الذین آمنوا، یہاں مخاطب ایمان والے ہیں، آمنو یعنی کہ مومن سے اللہ رب العزت خطاب کر رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان کو اس آیت کے اندر آگے کیا بیان کر رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک تو ایمان، پھر اس کے بعد اعمال صالح کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں جتنے بھی لوگ، میں یہ دیکھ رہا ہوں اور بڑا ادب بھی مجھے لگ رہا، اچھا بھی لگ رہا ہے کہ یہاں تقریباً جو ہے اہل سلاسل کے لوگ بیٹھے ہوئے اس صف کے اندر، اور کچھ اس صف کے اندر عوام الناس ہے، تو یہ تربیت، یہ دیگر معاملات جو ہے یہاں سے کچھ پتہ چلتا ہے۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ ہم یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں تو سب اپنی اپنی شناخت کروا رہا ہے، پہچان کروا رہا ہے۔ اگر کسی کے سر پر سلسلے کا تاج ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں یہیں کا دست بیعت اس بندے کا ہے۔
اور کسی کے سر پہ تاج نہیں ہے تو پھر وہ ایسی پتہ چل رہا ہے کہ یہ علاقے کا ہے، بس یہ محفل میں آیا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شناخت جو ہے انسان اپنا کرواتا ہے۔ اب میں آیا ہوں تو لازمی سی بات ہے میرا اپنا گیٹ اپ ہے، پیچھے علامہ صاحب بیٹھے ان کا اپنا گیٹ اپ ہے، تو یہاں حلیے سے لوگوں کی شناخت ہو جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے۔ اب ایک شخص اگر بغیر حلیہ کی ہو، اس کا کوئی یعنی کہ سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہو، لباس بھی ایسا نہ ہو، تو لوگ کیا کہیں گے یار یہ راہگیر تھا گزرتے ہوئے محفل میں آ گیا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی۔ مگر جب پتہ چلے کہ اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے کہ بھائی حضرت کو خطاب کے لیے بٹھا دو، حضرت کو جو ہے ممبر دے دو، حضرت کو جو ہے بٹھاؤ، حضرت خطاب کریں گے، تو ہر لوگ اس بندے کو دیکھیں گے، تکیں گے کہ یار ایسا لگ تو نہیں رہا، ایسا اس کا حلیہ بتا تو نہیں رہا ہے کہ یہ ہم سے کچھ باتیں کرے گا، یہ ہمیں کچھ سمجھائے گا، کیونکہ اس کا حلیہ ویسا نہیں ہے۔ یہ جو ذہنوں میں، یہ دماغ میں جو بات ہماری بیٹھی ہے نا کہ یار حلیہ والے ہی گفتگو کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ والوں کی جو جماعت گزری ہے، جو اللہ والوں کی جماعت گزر رہی ہے، اس میں ہر حلیے کے اللہ والے ملیں گے آپ کو۔ ایسے ایسے بھی فقراء ملیں گے جن کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، ایسے ایسے وقت کے ولی ملیں گے، کلندر ملیں گے، ایسے ایسے وقت کے ابدال و غوث ملیں گے جن کے سروں پر ٹوپی نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھیے گا عاشق کا سر ننگا رہتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ عاشق کی پہچان بتا رہا ہے۔ مگر یہاں تو کوئی عاشق نہیں ہے نا، یہاں تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے جو ساری زندگی سرکار نے بتایا۔ تو میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھو کہ اس کا گیٹ اپ نہیں ہے مگر یہ ہمیں کیا سمجھائے گا، مگر یہ ضرور دیکھو کہ انتخاب کس نے کیا، یہاں بٹھایا کس نے ہے، یہ جگہ دیا کس نے ہے، کس کی مرضی ہے کہ اس جگہ پر بیٹھ کر تمہارے درمیان واز کرے، یہ اس کی مرضی ہے، صاحب مزار کی۔ یا کوئی کہہ دے کہ نہیں ان کی مرضی نہیں تھی خود سے آ کے بیٹھ گیا، ایسا ہے نہیں۔ دو باتیں ہیں، خلافت ہم جو سمجھتے ہیں خلافت، کیونکہ کچھ باتیں شریعت سے ہٹ کر بھی میری ہوتی ہیں، تو علماء سے پہلی معذرت کر لوں گا کہ ایسا نہیں گرفت کر لیں، مگر سمجھانے کے لیے مشورہ مثالیں بہت دے دوں گا۔ خلافت ہم کیا سمجھتے ہیں، خلافت کسے کہتے ہیں؟ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یار حضرت کا تاج سر پر آ گیا، حضرت کا خرقہ جو ہے ہمارے جسم پر آ گیا، حضرت نے تاج سر پر رکھ دیا، حضرت نے کتنا بڑا سا پیپر دے دیا، دستخط کر دیا چار لوگوں کے درمیان اور کہہ دیا میرا خلیفہ ہے، تو ہم کیا سمجھے؟ ہم نے اپنے آپ کو خلیفہ سمجھ لیا، مگر ٹھیک ہے خلیفہ ہے، مگر حقیقت میں خلافت بمعنی انسانیت کے راہ میں پہلا قدم رکھنا، انسانیت کے راہ میں پہلا قدم رکھنا۔ اب آپ خلافت تو لے لیے، خلیفہ مقرر بھی ہو گئے، مگر کیا آپ کی زندگی خلیفوں کی طریقے سے ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اور آپ تو خلیفہ نہیں ہے نا بھائی، ایک خلیفہ وہ جسے اللہ رب العزت نے انتخاب کیا، جو انبیاء کی جماعت کا سلسلہ چلا، ایک خلافت کا وہ سلسلہ چلا جو بعد رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد، میرے آقا کے بعد صحابہ کرام سے یہ سلسلہ چلا، ایک تو یہ ہے۔ مگر آپ غور سے دیکھیں کہ آخر معاملات کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کی آبیاری کے لیے، لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے میرے آقا نے دو لوگوں کو اس امت کے درمیان رکھا ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ دیکھیں میں بلواتا نہیں ہوں، میرے اندر یہ عادت نہیں کہ آپ بولیں، آپ بولیں، نہیں نہیں، آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے تاکہ آپ کا دل خود اس بات کی گواہی دے کہ یار بات صحیح ہو رہی ہے۔ تو اگر میں کسی چیز کو پوچھوں تو آپ ضرور اقرار تو کریں کہ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے۔ دو لوگوں کو چھوڑا گیا، کتنے لوگوں کو؟ دو لوگوں کو، دونوں ہی اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے معاملات میں، دونوں ہی اپنی اپنی شان رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد امت کی آبیاری، لوگوں کے ایمان اور لوگوں کی اصلاح، لوگوں کو جو ہے اللہ رب العزت کا صحیح راستہ، یہ خلفاء سے چلا، خلفاء راشدین سے۔ میرے نبی کے بعد صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، یہ خلفاء کا زمانہ آیا، امام حسن کا زمانہ آیا، پھر اس کے بعد ولیوں کا سلسلہ چلا۔ مگر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ایک سلسلہ چلا، مگر میں اس میں کچھ باتیں روک کر ایک بات میں آپ سے کر دوں
کہ یہ خوش نصیبی ہے آپ کی بھی اور ہم سبوں کی بھی، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے، لوگ سمجھے نہ سمجھے، میرا کام سب کو سمجھانا نہیں، اگر ایک بندہ بھی سمجھے گا تو اس محفل کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا محفل سجا ہوا ہے نا، ایک بندہ بھی اگر سمجھ جائے گا تو اس محفل کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے تمام شہزادے، کیونکہ اللہ نے آپ کو جو اولاد نرینہ سے نوازا تھا، جو آپ کے صاحبزادے تھے، بچپن ہی میں دو دنیا سے چلے گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے معاذ اللہ برا بھلا بھی کہا، طنز اور طعنہ بھی دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے بعد تیرے دین کا کیا ہوگا، تیرے بعد تیرے دین کا کیا ہوگا، تم جاؤ گے، تمہارے پیچھے تو کوئی وال وارث ہے ہی نہیں، تو تم گئے، تمہارا دین گیا، تمہاری شریعت گئی، تمہارے خدا کو کون پہچانے گا، کون جانے گا، کون مانے گا؟ تم جس خدا کی توحید کی بات کر رہے ہو، اس کی توحید کو جانے گا کون، پہچانے گا کون، مانے گا کون، اس کی عبادت کرے گا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا نا تو فرمایا کہ محبوب تم ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، اور تم انہیں جواب بھی نہ دینا، ان کے سوال کا جواب ان کا رب تمہارا رب ان کو دے گا، جو انہوں نے تم سے سوال کیا نا اس کا جواب تمہارا رب اسے دے دے گا، تم پریشان نہیں ہو۔ کیا ہوا بھائی؟ قرآن کی آیت آ گئی، انا اعطینا کل کوثر، کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ بڑی معاملات چلتے رہے مگر گفتگو ادھر لے کے نہیں جا رہا، مگر میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولادوں سے نوازا، سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا جیسی شخصیت۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جو فقراء ہیں نا، فقراء جتنے بھی لوگ ہیں، فقراء کی جو جماعتیں ہیں، فقراء ہی چلا ہی ہے بی بی فاطمہ سے، یہ یاد رکھیے گا۔ مولا علی کا مقام بہت بلند ہے مگر بی بی فاطمہ کا مقام بہت بلند ہے، مولا کا مقام اپنی جگہ پر مگر سیدہ کا مقام اپنی جگہ پر۔ اب ایک وقت ایسا آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی آبیاری کرنے لگے، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، لوگ کلمہ پڑھتے رہے، جب چند لوگ مسلمان ہوئے تو وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے دین پر حملہ ہوا اور عیسائیوں نے مباہلے کے لیے میدان میں بلا لیا۔ کس کے لیے بلایا؟ مباہلے کے لیے، کیسا کرو؟ عیسائی لوگوں نے کہا ایسا کرو کہ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں۔ جب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسے لے کر گئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو لے کے گئے، مولا مشکل کشا کو لے کے گئے، سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، ان ہستیوں کو لے کر اللہ کے رسول لے کر جا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ امت کو کیا درس دے رہے ہیں؟ آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں خلیفہ کا مقام بالکل سب سے اعلیٰ ہے، انکار نہیں، مگر خان وعدہ رسول کو بھی دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بھی دیکھو، پھر آپ دیکھو کہ تم جس ولی کے عرس پر آئے ہو، جس طریقے سے وہاں مقام مصطفیٰ نے امت کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہا کہ جب دین کی بات آتی ہے تو پھر نواسہ کو لے کر، بیٹی کو لے کر، داماد کو لے کر میدان پر میرا نبی آتا ہے، اور پھر یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو وقت آنے پر حسن حسین بھی موجود ہیں، علی پاک بھی موجود ہیں، اور وقت آنے پر علی کے پیچھے کون ہے؟ علی کے پیچھے کون ہے؟ بولو، بی بی فاطمہ سیدہ مولا مشکل کشا کے پیچھے ہے۔ مباہلے کے میدان میں تم نے سمجھا ہی کیا ہے کہ حسن کے انگلی کو پکڑ کر، حسین کو سینے سے لگا کر، نبی کے پیٹھ کے پیچھے علی ہے، علی کے پیٹھ کے پیچھے بی بی فاطمہ ہے۔ ارے کیا سمجھا تم نے؟ امامت بھی چل رہی ہے، ولایت بھی چل رہی ہے، ذرا غور سے دیکھ، بی بی فاطمہ میرے علی کے پیچھے چل رہی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جب مرد میدان میں اتر جائے، جب ان کی شہادت ہو جائے تو پھر نبی کی گھر کی بیٹیاں پھر دین کو بچانے کے لیے میدان میں بھی آ جاتی ہیں۔ اب اس کی تشریح بھی کر دوں۔ اب آپ اب آپ کہیں کہ یار یہ کیسی بات کر دیا؟ کیا شریعت؟ آئیے آپ کو ہم سمجھا دیتے ہیں۔
میں نے کہا تھا نا کہ طریقت سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، تھوڑا ٹف ہے. ٹوپی تو ہر کوئی لگا لے گا، بیعت تو ہر کوئی لے لے گا، خلافت کا تاج تو ہر کوئی لے لے گا، مگر سمجھے گا کون؟ سمجھے گا کون؟ سمجھنے کے لیے تو پیر پکڑا جاتا ہے. اب پیر ہی پکڑ لے اور پھر سمجھے نہیں تو اس کا پکڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مباہلہ ختم ہو گیا نا، پھر کیا ہوا؟ بی بی فاطمہ جناب حسین کو بہت زیادہ پیار کرنے لگی، بہت زیادہ. حسن سے بھی پیار تھا، حسین سے بھی بہت زیادہ پیار تھا، مگر حسین سے اللہ کے رسول بھی بے پناہ محبت کرنے لگے، بی بی فاطمہ بھی بے پناہ پیار کرنے لگی. تو ایک دن بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ بابا حسین سے بہت زیادہ ہی محبت ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں بیٹی، ایسا نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ تیرا یہ جو بیٹا حسین ہے نا، حسین، اس نے ایک دن ایک ایسا کام انجام دینا ہے کہ میرا دین اس کے خون سے بچے گا. کس سے بچے گا؟ اس کے خون سے میرا دین بچے گا. آج مولوی ممبر میں بیٹھ کر بولتا ضرور ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، مگر جب اس سے پوچھو کہ نواسے کا پہچان نانا سے، یہ عام بات ہے. اگر میں کہوں کہ میرا نانا یہ ہے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ بھائی میں نواسا ہوں تو نانا ہوں گے. بھائی کمال یہ نہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، کمال یہ ہے کہ نواسا نانا سے تو ہے مگر حسین منی وانا من الحسین، میرے آقا فرماتے کہ میں حسین سے ہوں. کمال اس کو سمجھنے میں، کمال اس کو سمجھنے میں ہے. یہ تو پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ حسین منی، نہیں، وانا من الحسین کو سمجھ. تو خدا کی قسم کہ جب تک مصطفیٰ جان رحمت کے کاندھوں پر حسین تھا تو دنیا نواسا کو پہچان رہی تھی کہ یہ مصطفیٰ کا نواسا ہے، مگر مصطفیٰ کے بعد کربلا کی زمین سے قیامت کے صبح تک دین حسین کے پوچھ پر ہے تو حسین نانا سے پہچانا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث آدم دستغیر المدد. تو دین حسین سے پہچانا جا رہا ہے. جبھی تو میرے خواجہ نے کہا تھا کہ دین است حسین ہے، دین است حسین. عزیزان گرامی، اب آپ کی باتیں آگے لے کے چلتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے میدان کربلا کی زمین پر یہ سارے رفقا شہید ہو گئے. بتاؤ دربار یزید میں، لہجہ علی میں، ولائے علی کا تحفظ کرتے ہوئے، رسالت کی تحفظ میں، توحید کی تحفظ میں، دربار یزید میں لانتی کے دربار پر کس نے حق کی آواز کو بلند کیا تھا؟ بولو کیوں؟ یہ تربیت یافتہ گھر ہے، یہ تربیت یافتہ گھر ہے. حالانکہ امام سجاد، امام زین العابدین موجود ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بچوں کا شان ہی یہی ہے کہ جس کو دیکھو گے ہر وقت ہر دور کے لحاظ سے وہ بچہ جس میدان میں بھی ہوگا، اگر تم اسے میدان کربلا میں دیکھو گے تو حسین کے اندر علی کی شجاعت ہوگی. اگر دربار یزید میں دیکھو گے تو زینب میں بھی علی کا روپ نظر آ رہا ہے. اور آج کی یہ تقریب جس کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ بولو. آپ کے پیر و مرشد کی صاحبزادیاں کر رہی ہیں. کس کی صاحبزادیاں؟ اور یہ ہے کس کی اولاد؟ او نانا کھل کے بولو، کس کی صاحبزادی؟ تمہارے مرشد کی اولاد. مگر یہ سب اولاد کس کی ہے؟ او بولو. یہ سید زادے ہیں، یہ سیدہ کی اولادیں ہیں. تم نے ان کے مقام کو اگر نہیں سمجھا تو پھر یاد رکھنا کہ کل حشر کے میدان میں تم نے تو سلسلے کے تاج کو بھی لے لیا، دست بیعت بھی لے لیا، مگر اگر مرشد کو راضی نہ کیا تو سب بیکار جائے گا. کیسے؟ قرآن کی اس آیت پہ غور کرنا.
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے کیا کہا؟ میری محبت کا دعویٰ. یہ تو بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے میری محبت کا دعویٰ کرنا. دیکھ لیجئے، شامی کباب بھی ہے، حلیہ بھی بگڑا ہوا ہے، مگر پکے توحیدی ہیں. ان سے بڑا توحیدی کوئی نہیں. بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے ایمان میں شک ہے. اگر خاتمہ اس میں ہوا کہ لا الہ الا اللہ تو اس کو ایمان والا میں تو نہیں سمجھتا. کیوں؟ کیونکہ خاتمہ محمد رسول اللہ پہ ہونا ہے. کیونکہ لا الہ کے بعد نہ جانے آدم صفی اللہ کہہ دیتا، لا الہ الا اللہ کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کہہ دیتا، لا الہ الا اللہ کے بعد عیسیٰ روح اللہ کہہ دیتا، لا الہ الا اللہ کے بعد اسماعیل ذبی اللہ کہہ دیتا. کہا کہ نانا محبوب لا الہ تو سب پڑھے گا. دیکھنا یہ ہے کہ خاتمہ محمد رسول اللہ کا کس کا، کہ کس کا خاتمہ محمد کی ذات پر ہو رہا ہے. تو دوستو، اللہ نے فرمایا کہ میری محبت کس کی طرف اشارہ دیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کیا کہا؟ فاتبعونی. ذات رسول کو سامنے کر دیا. کس کو سامنے کیا؟ اپنی محبت کو کس میں رکھا؟ ذات رسول میں. سارے لوگ ذات رسول کی طرف بڑھے ہیں، گردن نہیں ہلائی ہے. تربوز جیسا سر ہلانے سے بہتر ہے کہ زبان ہلا لیجئے. سارے لوگ ذات رسول تک نہیں پہنچے. جی سبھی پہنچ جائے گا تو جنت چھوٹی نہیں ہو جائے گی. جنت کا پیمائش تو بڑھانا پڑے گا. تو سارے لوگ تو نہیں پہنچے نا. جب اللہ نے اپنی محبت کو ذات رسول میں رکھا، رسول اللہ کے جب بارگاہ میں پہنچے نا تو بارگاہ رسالت سے جواب آیا کہ میری محبت میرے آل کی محبت میں ہے. من مات حب آل محمدی ماتا شہیدہ. کہ جو میرے آل کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا ہے. کیا فرمایا؟ من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ. کہ جو میرے آل کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا. اور آگے کیا کہا؟ من ماتا بغض آل محمدی ماتا کافرہ. جو میرے آل کے بغض میں مر گیا، خدا کی قسم اگر داڑھی ناف تک ہے، پیشانی پر سجدے کا داغ ہے، ہاتھ پہ تسبیح ہے اور اسلام کا پیکر لگ رہا ہے، من ماتا بغض آل محمد ماتا کافرہ. جو رسول اللہ کے آل کے بغض میں مرا وہ کفر کی موت مرا. تو پیمائش کیا ہے؟ اللہ نے اپنی محبت کو رسول کی محبت میں رکھا، رسول نے اپنی محبت کو اپنے آل کی محبت میں رکھا. تو آل ہی کی محبت میں یہاں آئے ہو نا. کس کے عرس میں آئے ہو؟ علی کا بیٹے کا عرس ہے آج. مگر کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ سامنے روبرو علی کا بیٹا اور اس محفل کی زیر نگرانی کر رہی ہے سیدہ کی بیٹی. یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ شرف دیا ہے کہ آج تمہارے درمیان تمہاری مرشد کی اولاد موجود ہے، اور تم اس کے بعد بھی اگر اپنے مرشد کے ساتھ وفا نہ کر سکے تو پھر یاد رکھنا مرشد کامیاب اس وقت نہیں ہے کہ تم نے خوب پیسے لگا دیا، مال بہت لگا دیا، ساؤنڈ بھی بہترین چل رہا ہے، لائٹیں بھی اچھی ہیں، سایبان بھی جو ہے بڑا زبردست ہے، اور خوبصورت چہرہ بھی تم نے اسٹیجوں پہ رکھا، مگر کیا مرشد راضی ہوں گے؟ نہیں. پیر ہمارے اعظم بھائی نے کہا نا کہ شکل میں ان کی صورت میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے، اور دوسرے والے نے کیا کہا تھا؟ نہ ایمان جانے نہ کفر. مجھے شعر ذہن سے نکل گیا. تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مرشد کے لیے مرید کو کیسا ہونا چاہیے؟ مرید مرشد کے لیے کیسا ہوگا؟ آج بتا ہی دیتا ہوں کہ کیسا ہوگا. کہ مرید اپنے مرشد کے ہر فعل ہر قول سے باخبر رہے اور اس پہ راضی رہے. اگر ساری زندگی مرشد کی چوکھٹ پر رہا اور ساری زندگی مرشد کے بعد کسی کو جانا ہی نہیں تو یہ سب کچھ درا کا درا رہ جائے گا.
سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اسفن یار ولی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سمجھنے کے لیے بھی تمہیں پھر ان کی صحبت میسر ہونی چاہیے۔ صحبت کس سے میسر ہوگی؟ ان کے خلفاء سے۔ ان کے خلفاء تمہیں تعلیم دیں گے، تربیت تمہاری ہوگی، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی آل کی محبت، ان کی اطاعت بھی ہونی چاہیے، ان کی فرما برداری بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر مرشد سے جڑ گئے تو اب ہر ذرہ ذرہ تمہارے لیے ادب کا مقام ہونا چاہیے اس کے لیے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے دیوانوں کو دیکھا ہے کہ مرشد کے کھڑاؤں کو سروں پہ رکھ کر مرید جو ہے اپنے مرشد کے بارگاہ میں پہنچ رہا ہے کہ دنیا کے لیے تو وہ ایک کھڑاؤں ہے، دنیا کے لیے تو وہ پیر کی جوتی ہے، مگر مرید کے لیے سر کے تاج سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو مرید تو کھڑاؤں کو بھی سر پہ رکھ کر تاج والا سمجھ رہا ہے، تو پھر مرید کو کیسا ہونا چاہیے؟ تم اسلاف کی زندگی کو دیکھو کہ اسلاف کی زندگی کیسی ہے، کہ اگر اسلاف کی زندگی کو دیکھو گے تو پھر یہی مقام تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ جناب عمر کون؟ امیر المومنین، کہ حضرت عمر کا شجاعت و بہادری اور ان کا عدل، ان کا دور خلافت یہ حال تھا کہ شیر اور ہرن ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں، یہ مثال دیا جاتا ہے، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے ایسا، مگر حضرت عمر کا دور میں یہ ایسا رہا۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر منبر رسول پر خطاب کر رہے ہیں، جناب حسن جناب حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ کون داخل ہوا؟ حسن و حسین کس کے بیٹے ہیں؟ علی کے بیٹے ہیں۔ کس کی اولاد ہے؟ نبی کی اولاد ہے۔ کون بیٹھا ہے منبر پر؟ وہ منبر رسول پر کون بیٹھا ہے؟ ارے وہ عمر منبر پہ جلوہ گر ہے جسے میرے رسول نے دعا میں مانگا تھا، وہ عمر جس کے لیے میرے رسول نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا دیا کہ اللہ تو مجھے دو عمر میں سے کسی ایک عمر سے اسلام کی مدد کر دے، اس عمر کے لیے دعا میرے رسول نے کیا۔ وہ عمر منبر رسول پر بیٹھا ہے۔ کون ہے؟ وقت کا امیر المومنین ہے۔ کون ہے؟ کون ہے بولو؟ امیر المومنین، خلیفہ بھی ہے۔ کون ہے؟ خلیفہ بھی ہے، وقت کا خلیفۃ المسلمین بھی ہے، وقت کا حاکم بھی ہے، وقت کا خلیفہ بھی ہے، وقت کا امیر المومنین بھی ہے۔ ارے اسلام کا پورا اسلام حضرت عمر کے کاندھے پر ہے۔ آج عمر کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ تم نے نہیں سمجھا ابھی مقام مرشد اور مرشد کے اہل خانہ کا مقام کیا ہے۔ جناب عمر منبر رسول پر بیٹھ کر خطاب کر رہے ہیں، حسن و حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر نے منبر کو چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ حسن و حسین کو کاندھے پر اٹھایا، اسی طرز عمل کو حضرت عمر نے زندہ کیا، منبر رسول پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا کہ لوگوں یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، میرے نبی نے کہا جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ محمد سے پیار کرے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ عمر یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ لوگوں میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا کہ جب وہ منبر رسول پر تھے تو لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے حسن حسین مسجد میں آئے تو میرے رسول نے منبر چھوڑ دیا۔ آج عمر رسول کی سنت پہ عمل کر رہا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر۔ عمر کون ہے؟ وقت کا خلیفہ، امیر المومنین ہے۔ کیا چھوڑا؟ منبر رسول کو چھوڑ دیا۔ ارے کس کے لیے چھوڑا؟ علی کی اولادوں کے لیے چھوڑا۔ کس کے لیے چھوڑا؟ فاطمہ کی اولادوں کے لیے چھوڑا۔ کیا عمر کو نہیں پتا تھا؟ عمر کو پتا تھا۔ عمر بتانا یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اعلیٰ ہے، مگر جب یہ آ جائے تو سب کے اوپر یہ ذات اعلیٰ، یہ ذات اعلیٰ ہے۔ تو لوگوں یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ اب پھر دوسری بات میں تم سے پوچھوں، برا تو نہیں مان رہے شاید بھائی؟ نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بالکل کوئی ناراض تو نہیں ہو رہا میری بات سے؟ جو محبت رہے گا کبھی پریشان۔ بس جس کو محبت ہوگی وہ خوش ہوگا، جس کے دل میں نوچ ہوگا بڑا بولے گا جلدی سے مولانا نکلے یار، یہ تو بہت زیادہ ہی گاڑا کر دیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں، گاڑے گاڑے دینے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ طریقت میں گاڑا ہی ہے، شوربہ پانی نہیں ہے۔ طریقت میں کیا ہے؟ گاڑا ہی گاڑا ہے، ہلکا پانی تو ہر کوئی ہضم کر جائے گا۔
جو ذرا سی پی کے بہک جائے اسے میں قدا سے نکال دوں. نکالو. اس کا کام نہیں ہے. اس کا کام ہے جو ہضم کر دیا ڈکر بھی نہیں لے. کیونکہ یہاں میں نے جو کلام سنا نا تو ظاہر سی بات ہے یار میں بھی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں تو کلام تو بڑے اچھے پڑھ رہے تھے, بہت زبردست پڑھ رہے تھے. اور کچھ راز تو پھر راز ہے نا. تو میں جو ایک سوال کرنے والا تھا پھر باتیں کہ رہ جائیں گی. ٹائم ہے نا شاید بہت ٹائم ہے. کیا مطلب سیری ہو گئی تیری؟ اچھا اچھا ٹھیک. تو چلے آگے چلتے ہیں. اصل میں سمجھانا جو چاہ رہا ہوں پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. میں حقیقت معنوں میں مقام اولاد علی کیا ہے یہ تم سمجھو. یہ تمہارے لیے ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ایک سادات کے ہاتھ سے بکے ہوئے ہم. کس کے ہاتھ پر بکے ہوئے ہیں؟ ایک سادات کے ہاتھ پر بکے ہوئے. اب پھر اس سادات کی اولاد ہمارے درمیان موجود ہے. آج لوگ تڑپ رہے ہیں. آج لوگ سیدہ کی اولادوں کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں کہ کاش یہ آنکھوں میں اولاد علی کا نظارہ آ جائے, کہ ان آنکھوں میں حسنین کریمین کا دیدار ہو جائے, ان آنکھوں میں اولاد علی کا نظارہ ہو جائے, ان آنکھوں میں فاطمہ کی اولاد کا نظارہ ہو جائے. اور بد نصیبوں تم سے اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی کہ تمہارے درمیان اولاد علی موجود ہے اور تم ان آنکھوں سے اپنے آنکھوں کو جو ہے ان کی اولادوں کا زیارت نہ کرو. یہ بد نصیبی ہے نا ہمارے لیے. تو یہ تو ہمارے لیے بد نصیبی ہے. خوش نصیبی یہ ہے کہ تم مرشد کا بھی دیدار کرو, مرشد کا آل کا بھی دیدار کرو. اور جب اس اللہ والے کی محفل میں تم آئے ہو نا, چلو بات آگے لے کے چلتے ہیں. کیونکہ آج میں بتا دوں, کیونکہ یہ سوال اورنگی میں بہت دنوں سے گردش کر رہا ہے. اچھا یہ نہیں, کئی خانقاہوں میں کہ لوگ یہ سوال کر جاتے ہیں کہ یار وہ حضرت کے تو صاحبزادے نہیں تھے, اب تو ان کے جو ہے معاملات ان کی صاحبزادیاں یا ان کی بیٹیاں ہیں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ بالکل ہو سکتا ہے بھائی. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا کہ یہ بتا کہ کربلا کی سرزمین میں ایک طرف یزید ہے اور ایک طرف حسین پاک ہے. ایک طرف حسین کی اولاد اور ایک بدبخت لعنتی یزید اور اس کے کارواں. بتا یزید کے پاس نماز تھا کہ نہیں تھا؟ بولو, تھا نا. نماز کا انکار تو نہیں ہے. یزید کے پاس قرآن تھا کہ نہیں تھا؟ تحقیق کے مطابق 1500 حفاظ موجود تھے. کتنے؟ 1500 حفاظ. اگر راز فاش کر دوں تو اپنے ہی لوگ بولیں گے شوٹ کر بیٹے کو, یہ راز فاش کر رہا ہے. ہاں مجھے پتا ہے دھمکی تو بہت آ گیا, مگر الحمدللہ میں بڑا مطمئن رہتا ہوں. ابھی وہ وقت نہیں آیا, اور ابھی آئے گا بھی نہیں. ابھی کام بہت باقی ہے. تو 1500 حفاظ موجود ہیں. نماز بھی خوب چل رہا ہے, تلاوتیں بھی ہو رہی ہے, مگر کیا کس وجہ سے یزید لعنتی ہوا, جہنمی ہوا؟ کس وجہ سے ہوا؟ وجہ جانتے ہو؟ اس کے پاس نماز تھا, اس کے پاس قرآن تھا, اس کے پاس شریعت محمدی تھا, اس کے پاس حدیث تھا, اس کے پاس اسلام تھا, اس کے پاس کلمہ تھا, اس کے پاس دین کے سارے احکام تھے, مگر پھر بھی جہنمی ہے. پوچھو کیا نہیں تھا؟ اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں تھی. کیا نہیں تھا؟ حسین کی محبت نہیں تھی, زینب کی محبت نہیں تھی, علی اکبر کی محبت نہیں تھی, علی اصغر کی محبت نہیں تھی, اونو محمد کی محبت نہیں تھی, مولا عباس علمبردار کی محبت نہیں تھی. ارے پورا شریعت تھا, آل علی نہیں تھا. تو فیصلہ رب نے کر دیا, ارے دین لے کر کیا کرنا ہے, مجھے تو علی کی اولادوں کی محبت چاہیے. تو جس کے سینے میں علی کی محبت ہو, علی کے آل کی محبت ہو, عمل میں کمزور بھی ہوگا تو جنت اس کی مقدر میں ہے. جنت اس کی مقدر میں ہے. اور اطمینان رکھو, جنت نماز سے نہیں ملے گی. کیا جی؟ ابھی 10 دن پہلے روزہ گزرا ہے نا, جنت روزے سے نہیں ملے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بھی چھوڑ دیں, روزہ بھی چھوڑ دیں. بولیں گے کہ حضرت تو بولے تھے, بڑا سیدھا راستہ بتا دیا حضرت نے, نماز سے جنت نہیں ملے گی. چلو بابا جا رہی نہیں ہے, اور امام سے میرے کو پکڑ لیں گے, حضرت کیا بول دیا آپ نے ہے. مگر یاد رکھنا یہ ساری چیزیں تمہارے لیے خیر کے ہیں, مگر سب کچھ ہو اور آل کی محبت نہ ہو تو سیدھی سی بات اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ وہ روزے کی حالت میں ہو,
مقام ابراہیم پر ہو، حالت احرام میں ہو، طواف بھی کرتا ہو، میزاب رحمت کے نیچے بھی کھڑا ہوتا ہو، حجر اسود کا بوسہ دینے والا بھی ہو، اب کوئی فضیلت بچی ہے؟ میرے رسول کا فرمان ہے کہ اگر اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی اگر بغض ہے میری آل کا، تو یاد رکھنا وہ نفاق، کفر اور منافقت کی موت مر گیا ہے۔ تو ضمانت تو مل گئی نا کہ اب نماز۔ اب پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ جو ان کی محبت کو سینے میں بسائے گا وہ بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی آل سے محبت کرے بے نمازی، پھر وہ جھوٹا ہے۔ آل سے محبت کا دعویٰ کرے یا روزہ نہ رکھے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نماز نبی کے آل ہی نے پڑھا، اور ایسی نماز کہ تلوار کے سائے میں حسین نماز پڑھ رہا ہے۔ لوگ تو یہ بتاتے ہیں کہ ارے دیکھو دیکھو، ارے گلا تو کٹ گیا، حسین قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بے وقوف، ابھی تک یہی پھنسا ہوا ہے کہ گردن کٹ کے بھی حسین قرآن پڑھ رہا ہے، ابھی یہی ہے۔ آگے دیکھ، ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ابتدا میں اس آدم کو دکھاتا تو سجدے کا انکار نہ کرتا، اگر اس آدم کو دکھا دیتا۔ ابلیس نے میدان کربلا میں مان لیا۔ یہ تو طریقت کی بات ہے نا، معرفت، یہ نہیں کھلتا اتنی آسانی سے۔ عشق کسی کو نہیں سمجھتا، جس کے اندر عشق ہوگا وہ کسی کا خیال ہی نہیں کرتا، اور میں تو کسی کا خیال کرتا ہی نہیں ہوں، خاص طور میں مولوی آزاد کا بالکل نہیں کرتا ہوں۔ ہوں گے اپنے ممبر کے، اپنے مسجد کے، اپنے گھر کے، اپنے دارالعلوم کے، میں نے خیال نہیں کرتا بھائی، سیدھی سی بات۔ جو فتویٰ لگانا ہے لگا دو، وہ عاشق ہی کیا جس پہ فتویٰ نہ لگے، وہ عشق ہی کیا جو بدنام نہ کرے۔ عاشق ہوگا تو بدنام زمانہ بھی ہوگا۔ اب پھر ہو ان کا عاشق، ہو اسفندیار کا عاشق، ہو وارث کا عاشق، ہو خواجہ کا عاشق، ہو غوث کا عاشق، ہو قلندر کا عاشق، وہ بھلا رسوا بھی ہونے دیتے ہیں؟ وہ بھلا رسوا بھی ہونے دیں گے؟ نہ۔ تو پھر وہ لاج رکھتے ہیں۔ تو جیسے قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالح کیا، اور اس عمل میں اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے گئے، تو اللہ کا وعدہ ہے پھر ان کی محبت کو اللہ رعایا نہیں کرتا، ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کس کے دلوں میں ڈالتا؟ یہ سارے لوگ تو اس علاقے کے نہیں ہیں، سارے لوگ تو اس علاقے کے نہیں ہوں گے، کچھ باہر سے بھی آئے ہوں گے، کچھ دور سے بھی آئے ہوں گے۔ تو کیوں آئے ہیں؟ ہم نہیں آئے، ہماری کیا اوقات کہ ہم آ جائیں گے؟ ہم نہیں آئے، ہمیں انہوں نے بلایا، انہوں نے بلا لیا۔ اور جس پر اللہ کا کرم ہو، دوسری آیت پہ غور کرنا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ جس پر اللہ کا کرم ہو جائے تو پھر شیخ کامل کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی تو خوش نصیبی ہے نا، یہ بھی تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آج ہمیں ایک ولی کے عرس میں بلا لیا، شیخ کامل کے دامن سے جوڑا بھی رکھا، تو یہ خوش نصیبی نہیں ہے؟ اور یاد رکھنا، یہ ہاتھ تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا، مگر یہ ہاتھ کل حشر کے میدان میں سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہاتھ تمہیں حشر کے میدان میں سمجھ میں آئے گا کہ تم نے دنیا میں اپنے پیر کا ہاتھ پکڑا ضرور ہے، مگر یاد رکھنا مرید بھٹک جاتا ہے مگر پیر اسے بھٹکنے نہیں دیتا۔ دنیا میں مرید تو کھو جاتا ہے، یہ سب مرید کا یہی حال ہے، کھو جاتا، مگر کہیں نہ کہیں پیر اپنی یاد کو بسا کے رکھتا ہے۔ اگر مرید ہی بھٹک جائے گا تو پیر زندہ کس میں رہے گا؟ اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے مجھ میں جلوہ گر، اہل جہاں کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ کون ہے مجھ میں جلوہ گر، میں کہاں تم ہی تو ہو۔ اصل میں راز یہی ہے، اصل راز یہی ہے کہ کون ہے مجھ میں، کون ہے جلوہ گر۔ ارے تو سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ تو نے ہاتھ پکڑتے وقت اپنے مرشد کا ہاتھ پکڑا تھا تو توبہ کرنے کے ساتھ یہ اقرار بھی کیا تھا کہ ہاتھ پکڑتا ہوں اللہ کا۔ کس کا پکڑتا ہوں؟ اقرار کر رہا ہے، پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ پھر کہتا ہے کہ ہاتھ پکڑتا ہوں رسول کا، پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ ہاتھ پکڑتا ہوں علی کا،
تو پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ ہاتھ پکڑتا ہوں غوث کا تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ ہاتھ پکڑتا ہوں خواجہ کا تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ ہاتھ پکڑتا ہوں تیغ علی کا تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ ہاتھ پکڑتا ہوں اسفن یار کا تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ یہی تو وہ ہاتھ ہے کہ یہ ہاتھ تیغ علی تک پہنچے گا، تیغ علی کا ہاتھ غوث اعظم تک پہنچے گا، غوث اعظم کا ہاتھ مولا علی تک پہنچے گا، مولا علی کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ تک پہنچے گا۔ اور مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر بتا دیا تھا، کیا بتایا تھا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو رسول نے بتا دیا۔ تو یہ ہاتھ، یہ تم ہاتھ کو معمولی نہ جانو، یہ پیر کا ہاتھ خدا لم یزل کی ذات تک پہنچا رہی ہے۔ پچھلے شاید میں نے محفل میں کہا تھا کہ پیر کامل صورت ذل الہ اور دید پیر دید کبریا، کہ تم کیا سمجھو کہ وجود مرشد کسے کہتے ہیں؟ ارے زمانے والوں، اگر یہ اپنا راز افشا کر دے تو خدا کی قسم یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر یہ گشت کھا کر زمین پر نہ گر جائیں تو پھر کہنا کہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ وہ اپنا راز افشا نہیں کر سکتا، کیونکہ قطرہ سمندر سے جا ملا ہے، اب قطرے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب الا اللہ کون سمجھے گا؟ تمہیں پہلے غیر اللہ کو سمجھنا ہوگا۔ الا اللہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب تمہیں غیر اللہ سمجھ میں آئے گا۔ تو تم فتویٰ لگاتے رہو کہ لا الہ الا اللہ ہے، باقی سب غیر اللہ، یہ فتویٰ لگاتے رہے، یہ غیر اللہ ہی اللہ کی ذات کی پہچان کروائے گا۔ کس کی پہچان کروائے گا؟ اللہ کی ذات کا۔ اگر یہی اپنا راز کھول دے گا تو پھر بچے گا کیا؟ یہ اپنا شان، اپنی ذات، یہ ہر کسی کے لیے تو افشا نہیں ہے نا، ہر مرید کے لیے تو نہیں کھولا جائے گا سینہ، ہر مرید کو تو نہیں بتایا جائے گا کہ کیا مقام ہے۔ جیسے کہ مولا مشکل کشا سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی معراج کی رات میرے آقا خرقہ لے کر آئے نا، تحفہ ولایت کا تاج لے کر آئے نا میرے رسول۔ صدیق اکبر کا کیا جملہ تھا کہ آقا بڑی خوبصورت ہے، کیا مجھے ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر بیٹھو۔ عمر نے کہا مجھے ملے گا، میرے آقا نے فرمایا بیٹھو۔ عثمان نے کہا کہ آقا مجھے، کہا کہ بیٹھو۔ علی نے کہا کہ آقا، کہا کہ بیٹھو۔ سب سے پوچھا گیا ابو بکر اگر یہ خرقہ تجھے دے دیا جائے تو کیا کرے گا؟ تو فرمایا کہ صدیق اکبر کائنات میں ہر سمت صداقت کو عام کر دے گا، پھر کہیں جھوٹ نہیں ہوگا۔ مگر کیا فرمایا میرے رسول نے؟ حق ہے اے ابو بکر، تیری سوچ کو سلام میں بیٹھ جا۔ عمر سے پوچھا گیا تو عمر نے کہا کہ آقا عدل کو، انصاف کو عام کر دیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بھی حق ہے، بیٹھ جا۔ عثمان تو بتا، فرمایا کہ یا رسول اللہ عثمان سخاوت کو عام کر دے گا، ہر طرف غنی ہی غنی ہوں گے، کوئی محتاج نہیں ہوگا، کوئی متلاشی طلبگار نہیں ہوگا، عثمان سخاوت کی انتہا کر دے گا۔ فرمایا عثمان تیری سوچ کو بھی سلام۔ فرمایا علی تو بتا دے، فرمایا کہ آقا اس امت میں بڑے لوگ گناہگار ہیں، علی اس چادر سے گناہگاروں کے گناہوں کو چھپا دے گا۔ فرمایا کہ علی یہی صفت رب کی ہے کہ رب اپنے بندوں کے گناہ کو چھپاتا ہے، اے علی تو بھی اس چادر سے امت کے گناہ کو چھپائے گا، اے علی یہ چادر تجھے دے دیا جاتا ہے۔ صدیق کی بات اپنی جگہ پر، فاروق کی بات اپنی جگہ پر، عثمان کی بات اپنے جگہ پر، سب اپنے اپنے مقام پر تھے، مگر مولا کا اپنا مقام ہے۔ اور یہ خود رسول اللہ نے، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، جتنے بھی صحابہ بے پناہ محبت کرنے والے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں جب یہ آل سے، صحابہ سے یہ ساری باتیں جب ہم گھوم پھر کر آتے ہیں تو ہمیں مرشد کے اندر وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ مرشد کی ذات کو دیکھو گے ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ جس نے ذات مرشد کو نہیں سمجھا پھر وہ سمجھا کیا ہے؟ وہ کیوں پکڑا وہ ہاتھ؟ اس کے ہاتھ پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاتھ پکڑا کہ صرف یہی کے لیے کہ صرف ٹوپی لگا کے میں گھومتا رہوں؟ نہیں نہیں، اس اندر کی دنیا کو جھانک کے دیکھنا پڑے گا۔ یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ پکڑا نہیں آپ نے، وہ چراغ توحید کی ایک پہچان ہے۔ کس کی پہچان ہے؟ جی اس کو میں اور کھول کے بھی بیان کر سکتا ہوں، مگر تھوڑا سا ڈرتا ہوں کیونکہ اہل شرع بھی ہیں۔ وہ چراغ ہے، وہ ایک روشنی ہے، جو اصل میں وہ روشنی ہے۔ وہ جو تم نے ہاتھ دیا نا، ہاتھ نہ سمجھو، تم نے اپنے چراغ کو اس چراغ سے جوڑا ہے۔ کس کو جوڑا؟
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ اگر موم بتی جل رہا ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس موم بتی کو سب جگہ لے کے نہیں گھومتے ہیں، وہ موم بتی رہتا ہے مگر اس کے ساتھ دوسری موم بتی لگاتے رہتے ہیں، لگا کے دیتے ادھر رکھو، لگا کے رکھتے، کیوں؟ کیونکہ یہ تو روشن ہے، یہ سب اندھیرے پر ہے، تو اب اس کو روشن کرنا ہوگا تو یہ روشنی تو اپنے جگہ پہ رہے گی، اسے روشن کرنا ہے تو اب اسے آگے بڑھانا ہوگا۔ خدا نے تمہیں اپنے راز تک تو پہنچایا ہے، خدا کا جو راز ہے یہ اسفندیار ہے، جو خدا کے راز کو جاننا چاہے تو ذات اسفندیار کو جانے، جو اس ذات کو جان جائے گا وہ پروردگار کے راز کو جان جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث آدم دستغیر المدد۔ تو یہ وہ چراغ ہے، یہ تو روشنی ہے، یہ تو روشنی اپنا پھیلا رہا ہے۔ طلبگار ہم ہیں، ضرورت مند ہم ہیں، اندھیرے میں ہم ہیں، ہم گمراہوں میں ہیں، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ چراغ، یہ مرکز، یہ جو مرکز بنا ہے، یہ حق کی چراغ جلا گیا۔ اے لوگوں، یہ حق کو جلا کے چلا گیا۔ یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ تم اس سے فیض پاتے رہو، یہ ذمہ داری خلفاء کی ہے کہ لوگوں کو اس چراغ تک پہنچاؤ، یہ ذمہ داری ان کے مریدوں کی ہے کہ اس چراغ تک لوگوں کو پہنچایا جائے۔ پوری ایشیا کی کچی آبادی اورنگی ٹون ہے، مگر اللہ نے اورنگی ٹون پر اتنا احسان کیا کہ اپنے رازوں کو میں سے ایک راز اسفندیار جیسا راز عطا کیا۔ مگر تم کس خواب غفلت میں ہو؟ تم پھر آج مرید تو کمزور ہے نا، کیونکہ مرید کا تو ذہن میں یہ بات نقص کر گئی کہ تعویذ پاورفل ہوگا تو حضرت کا مرید میں بنوں گا۔ تعویذ کچھ نہیں ہے دوست، تو خود ہی سراپا تعویذ بن جانا۔ مرید اگر مرشد کے نام کو اسم اعظم بنا لے تو پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر دوسری بات کہوں نا، مرید اگر پیر کا ہاتھ پکڑ لے تو وہ کسی کی بارگاہ میں سوال نہ کرے، چاہے وہ غوث ہو یا خواجہ ہو۔ کیا جی؟ ہاں، دوسری بات مائک سے ہٹا کے کہہ دیتا ہوں، پھر اللہ سے بھی فریاد نہ کرے۔ ہاں جی، کیونکہ جو مرید ہاتھ پکڑ لے اور پھر ادھر لو لگا لے، تڑپ رہا ہے مدینہ جانے کے لیے، مرید ان کا جا رہا ہے، تڑپ رہا ہے ادھر کے لیے، تو سمجھا نہیں، ذات مرشد کو نہیں سمجھا، تو مدینے والے کو آر جان رہا ہے، اسفندیار کو آر جان رہا ہے۔ او نادان، یہ روپ مصطفیٰ ہے، وہ عکس مصطفیٰ ہے، تو وہاں جا کر در و دیوار دیکھے گا، یہاں نبی کی ذات دیکھے گا۔ یہ معرفت کی آخری زینہ ہے، یہ معرفت کا آخری حق ہے کہ اگر تو مرشد کو فنا پھر رسول نہ جانا تو پھر کیا جانا ہے؟ اب پھر سن، ذات مرشد کو فنا فی اللہ کے مقام پر، پھر ذات خدا کو تلاش کر، پھر دیکھ یہ مرشد تجھے فنا کے مقام پہ نہیں چھوڑے گا، تجھے بقا کی منزل پہ لے جائے گا۔ مگر مرید ایسا بن تو صحیح، ایسا مرید بن تو صحیح، بس صرف حضرت کا ہاتھ پکڑنے سے نہیں ہوگا۔ سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں نا کہ ہاتھ پکڑنے سے بات نہیں بنتی، دل پکڑنے سے بات بنتا ہے۔ ہاتھ پکڑ لیا، دل پکڑے نہیں تو فائدہ کہاں ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات تو تب بنے گی نا جب دل پکڑو گے، اور دل جب پکڑو گے نا تو پھر ان کی زہد و تقوی کا عکس تمہارے چہروں پہ نظر آئے گا، کیونکہ ان کا مرید اور بے نمازی ہے، ان کا مرید اور ڈرامہ بازی، ان کا مرید اور فراڈیا، ان کا مرید دھوکے باز، ان کا مرید دنیا داری میں غرق، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کا مرید پھر ان کی طرح ہوگا، ان کا مرید ان کی طرح ہوگا، جس طریقے سے یہ ہیں، کیونکہ عاشق اپنا جیسا ہی بنا دیتا ہے، کیونکہ پھر وہ رہنے نہیں دیتا۔ جب تک تم اس ذات کو نہیں سمجھے کچھ حاصل نہیں ہے۔ عرس میں آئے، تقریر سنے، نعت خوانی ہوئی، پیسہ پھینکا، لنگر کھائے، سجاوٹ دیکھی، گھر کو چلے گئے، کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو حاصل کیا کرنا ہے؟ آج 21واں عرس ہے ان کا، اور وصال کی تاریخ ہے نا سرکار کی۔ آج کی تاریخ کو وصل ہوا، کیا ہوا؟ وصل اللہ، کیا ہوا؟ وصل ہوئی، جا ملے، جس کا نور تھا، جس کا رازدار تھا،
جس کی حقیقت کا پردہ تھا، جس کے راز کا افشا تھا، جس کے راز کا نقطہ تھا، ارے جس لا کو تو سمجھ رہا ہے اس لا کا نقطہ یہ ذات تھا، حقیقت میں جا ملا۔ اگر نہیں سمجھا تو پھر خدا کو بھی نہیں سمجھا، جب نہیں سمجھا تو پھر خدا کو بھی نہیں سمجھا۔ اگر سمجھنا ہے الا اللہ کو سمجھنا ہے، خدا کو سمجھنا ہے، خدا کی معرفت کو سمجھنا ہے تو ذات مرشد کو سمجھنا ہوگا۔ یہ جو مرشد میں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس کو اتنا پیار ہے نا محمد سے کہ لفظ مرشد کو ابتدائی میم سے کیا ہے۔ کس سے کیا؟ یہ انسان نقطے کو تو نہیں سمجھ رہا، سارا کمال نقطے کا ہے۔ میں وہی ہوں جسے فرشتے کرے سجدہ، میں وہ آدم ہوں جسے فرشتوں نے کیا تھا سجدہ۔ اور نادانو، وہاں یہ مقام تھا کہ فرشتے سجدے میں تھے، تم یہاں آ کر اپنے مقام کو بھول گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں تمہارے مقام کو بتائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے تو وہ راز اپنے سینے میں رکھا نا، تم تو وہاں بھول گئے۔ وہاں میں تھا تو مجھے سجدہ ہو رہا تھا۔ تھوڑا کھول دو باتیں، آسانی کر دو تھوڑا سے، بہت بھاری تو نہیں ہو گیا؟ دبا کے کیجیے، بھاری ہوگی، نہیں یہ سب ہے اپنی ہے، ٹائم ہے انشاءاللہ، بس 5 منٹ اور ہے۔ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ تھوڑا سا دے دیجیے، ٹائم ہے، تھوڑا سا دے دیں، تھوڑا دے دیجیے۔ دیکھ لیجئے، وہ تھوڑا سا چکر ہے، پورا ہی نہیں ہے تو سمجھ نہیں رہا نا۔ یہاں لوگ نہیں سمجھ رہے، جو سمجھ رہے ہو ہاتھ جوڑ لے تو میری مجبوری ہے، ورنہ تو یقین مانو لوگ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں، میں اپنے پیر کی قسم کھا کے کہہ دیتا ہوں، ہے ہی نہیں، بس ہے ہی نہیں جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ ارے کیا پتا، جب تک عامر عباس یہاں نہیں آیا تھا تو تم نام سے ذات کی پہچان نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کہتا کہ عامر عباس وارسی کا کہ نام سنا، صورت نہیں جانتا، کیسے نہیں پتا، اگر سامنے آ جاؤں تمہیں نہیں پتا ہوگا کہ عامر عباس ہوں۔ اگر میں کہوں کہ میرا نام عامر عباس ہے تو پھر آپ بولو گے اچھا آپ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اگر کوئی نام بتا دے اب میری ذات کا پہچان نہ کروائے تو آپ کسی کو بھی عامر عباس سمجھ لو گے؟ تو خدا کی معرفت میں چلا، اللہ کی یاد میں چلا، اللہ کی تلاش میں چلا، سجدے پہ سجدہ، لمبی لمبی نمازیں تیری ہے، مگر تجھے خدا کی معرفت ہے؟ تو جو خدا کو ڈھونڈنے چلا اس کی کوئی شناخت ہے تیرے پاس؟ آ ہی جائے گا تو پہچان لے گا۔ عامر عباس آیا تو پہچانا نہیں جب تک صورت دیکھا نہیں تھا۔ اللہ کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا تو کوئی شناخت ہے تیرے پاس؟ اگر شناخت ہے تو پھر جا کے خدا کو ڈھونڈ، اور اگر نہیں ہے تو پھر یاد رکھو، پھر تم اسفن یار کے چوکھٹ پر آ جانا۔ یہ وہ راز ہے، جس نے اسفن یار کو جان لیا اس نے خدا کو جان لیا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ مجھ میں بول رہا ہے، میں نہیں ہوں، وہ مجھ میں بول رہا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں تیرا رازدار ہوں۔ ارے میں نہ ہوتا تو تیری خدائی کا برم کھل جاتا، تیری ہستی کا پتہ ہے میرا انسان ہونا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ۔ یا غوث اعظم دستغیر۔ تو میں نہیں ہوں گا تو تجھے پہچانے گا کون؟ تجھے جانے گا کون؟ خلیفہ حضرات اگر سر پہ تاج رکھ کر، سرکار کا حلیہ رکھ کر اس منچ پر بیٹھے ہوں گے تو اہل علاقہ خلیفہ پہچان لے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کی معرفت اگر جاننا ہے تو اس ذات کو پہچان لو، ذات خدا کو پہچان جاؤ گے۔ تو کیسے پہچانو گے؟ تم نے پیر سے تو وہ ربط رکھا ہی نہیں، تم نے پیر سے تو وہ تعلق رکھا ہی نہیں، تم نے پیر کے اقوال کو تو عمل میں لیا ہی نہیں، تم نے سیرت مرشد کو دیکھا ہی نہیں، تم نے تو وہ دیکھا جو تمہیں دیکھنے کا حق تھا، مگر جو حقیقت میں تیرا جو حق تھا تیری نظر وہاں تک گئی نہیں ہے۔ آج لوگ بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، اکثر و بیشتر مرید بول دیتا آہا حضرت کا دیدار ہو گیا۔ ارے نادان، کیا بات کر رہا ہے؟ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔
اسفن یار کو حیات میں دیکھنا اور بات پردے میں دیکھنا اتنا آسان ہے. جب حیات میں تھا تو تم نے پہچانا نہیں, پردے میں جانے کے بعد تم پہچانو گے. جب آئینہ سامنے تھا تو تم اپنے آپ کو نہ پہچانے, اب تو آئینہ پردے میں ہے, تم کیا ذات کو پہچانو گے؟ وہ ذات جب سامنے تھا تو تم نے جانا ہی نہیں. ہاتھ چوم کے گھر ہے, اگر پتہ چل جاتا تو لوگ ادھر کرتے ہیں منہ عبادت کے لیے, پھر ادھر کرنا پڑ جائے گا. ہاں جی. اور علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا, علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ گر کربلا کی تفسیر گر ہو جائے تو لوگوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے گا. اگر شہادت حسین کا پردہ کھول دیا جائے تو پھر لوگوں, یہ شاعری علامہ اقبال کی ہے کہ گر شہادت حسین کی گر تفسیر ہو جائے تو مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے, کہ حقیقت پتہ چلے گا کہ لا الہ کو بچانے والا حسین کی ذات ہے. گھر کٹ گیا حسین کا کون بچا, لا الہ الا اللہ. بچانے والا بڑا ہوتا ہے حضرت, کیا کہتے ہیں, بچایا حسین نے اللہ, بڑا کون ہے؟ یہ میری معرفت ہے. تم لا الہ پڑھتے ہو, تم لا میں ہی ہو, آگے نہیں بڑھے, سفر نہیں کیا. کلمہ کے اندر 6 معرفت ہے. لا کیا کہتا ہے, اللہ کیا کہتا ہے, محمد کیا کہتا ہے, رسول کیا کہتا ہے, پھر بعد میں اللہ کیا کہتا ہے, اس کی معرفت سمجھے گا کون؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا. کلمہ تو امیتابھ بچن بھی پڑھ لیا, نانا پٹیکر بھی پڑھ لیا, سارے کافر نے کلمہ پڑھ لیے ہیں, بلکہ نانا پاٹیکر تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیا, سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کر لیا, تو کیا مسلمان ہو گیا؟ تو کیا ہوا؟ صرف پڑھنے سے نہیں ہوگا, سمجھنا بھی ہوگا. معرفتی بولنا آ رہا ہے, معرفتی ہونا آ رہا ہے. یہاں تو لوگ سمجھیں گے نہیں نا, بھاری ہو جائے گا, سر کھجانے لگ جاؤ گے کہ یہ کیا بول کے مولانا چلا گیا. تو حقیقت معنوں میں ہر پیر فیضان لٹا رہا ہے, جس کا جیسا سینہ ہوگا ویسے اس کے سینے میں منتقل کیا جائے گا. اگر تیرا سینہ ہی سراہی کا جیسا ہوگا تو اس کے اندر تو معرفت نہیں آئے گی نا. اعظم بھائی نے کیا کہا تھا, علی دماغ میں آئے پھٹ جائے گا, علی دماغ میں آئے پھٹ جائے گا. یہ عکس علی ہے. کون ہے؟ عکس علی, عکس نبی. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کام نہیں ہے بچوں کا, یہ تیل نکل جائے گا اچھوں کا. تو شریعت اور طریقت خوب سمجھ لو. ایک پیر صاحب ٹی وی میں بیٹھ کے بول رہے تھے شریعت ہی سب کچھ ہے. ہم نے کہا ہے حضرت کیا بول دی ہیں؟ شریعت ہی سب کچھ ہے. اچھا تو پھر طریقت, پھر علم لدنی, اور علم کو جو چھپائے وہ بخیل. تو اگر شریعت ہی سب کچھ ہے تو پھر الف لام میم کا راز کھول دے, بیان کر. صحابہ سے لے کر آج کا محدث تک کسی نے اگر الف لام میم, الف لام را, الف لام میم صاد, ہا میم عین سین کاف, ہا کاف ہا یا عین صاد, قاف آمین صاد تو, اور جو ہے قاف, اور جو ہے اس کا کوئی تفسیر اگر ہے تو بتا میرے کو بھی. کسی کے پاس تفسیر ہے؟ الف لام میم نیچے لکھ دیا الف لام میم. علم چھپانا بخالت ہے. اگر ہے اور ایکسٹرا الفاظ اللہ قرآن میں دے گا نہیں, وہ بھی خوب جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. ایک وہ علم ہے جو مصطفیٰ نے عام دیا, ایک وہ علم ہے جو مصطفیٰ نے خاص دیا ہے, اور خاص اس سینے تک آیا ہے. اب اس سینے سے اس سینے تک پہنچے گا. اگر تمہارے اندر طلب ہے تو وہ ڈال ہی دیں گے. اپنے طلب کو بڑھاؤ, اپنے اندر کی آنکھ کو بھڑکاؤ. جو آگ لگا کے گئے ہو تم وہ بجھی نہیں ہے. جو آگ لگا کے گئے ہیں نا حضرت, بجھنی نہیں چاہیے. اس لو کو بڑھاؤ. جتنا بڑھاؤ گے تمہاری حقیقت سامنے آتے رہے گی. پھر سمجھ میں آئے گا کہ او ہو میں بھی وہی تھا, سمجھ ہی نہیں سکا, میں بھی وہی تھا سمجھ نہیں سکا. بندے میں خدا بولتا ہے, ظاہر میں بندہ ہوں باطن میں خدا. سمجھے گا تب نا, سمجھ لے تو پھر سجدہ وہاں نہیں کرے گا, سجدہ یہی کرے گا.
وہ پھر نہیں جائے گا مسجد وجید، بولے گا نہیں من کی مندر کا میں پوجا کروں، کوئی دیکھے نہ دیکھے میں تو دیکھا کروں. پتہ نہیں آپ لوگ بولیں گے یار یہ عاشقانہ مولوی ہے. نا جس کو عشق ہوتا ہے وہ اس طرح کا مثالیں دیتا ہے. تو جس دن مرشد کو سمجھ جاؤ گے سب کچھ رنگین لگنے لگے گا. حقیقت کھل جائے گا. ذات یہ عرس، یہ اللہ والوں کے عرس میں ہی ساری رازیں کھلتی ہیں. حالانکہ میں اتنا سوچ کے نہیں آیا تھا، جب یہاں بیٹھا نا تو سامنا آمنا ہو گیا. اب کون چپ کروائے اور کون بولے یہ تو اب ان کی مرضی ہے. ہم تو سوچ کے کچھ آئے تھے مگر بلوا یہ دیا انہوں نے. اب تو ان کی مرضی ہے نا، ان کی مرضی ہے، جو چاہے بلوا دے، کیونکہ حد تو وہاں جاری نہیں ہوگا، حد تو یہاں جاری ہوگا، تو جو بلوا دے. تو عزیزان گرامی بس پیر کا ہاتھ پکڑ لیے ہو، نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ سب اپنی جگہ پر ہے، اس سے انکار بالکل نہیں، مگر ذات مرشد کو پہچاننے کی کوشش کرو. تم سے پوچھا جائے گا یوم ندعو کل اناس بامام مبین، کہ حشر کے میدان میں اللہ سب کو اس کے اماموں کے ساتھ بلائے گا. تمہیں اپنے امام کا عقیدہ پتہ ہونا چاہیے. کیا پتہ ہونا چاہیے؟ ہاں، ان کا کیا عقیدہ ہے یہ مریدوں کو پتہ ہونا چاہیے. میرے خیال سے ہر مرید کو نہیں پتہ ہوگا، ہر مرید کو نہیں پتہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کہنے والوں نے کہہ دیا کہ مرید کا سب کچھ اس کا پیر ہوتا ہے. اگر پیر کا عقیدہ جیسا مرید بھی ویسے ہی عقیدہ رکھے. خواجہ عثمان ہروری نے پوچھا تھا نا مندل خانے سے باہر نکل کر کہ سارے لوگ چلے گئے معین الدین تو نے گیا، ساروں نے ساتھ چھوڑ دیا معین الدین تم نہیں گئے. کہا کہ حضور وہ لوگ کچھ اور دیکھ رہے تھے، معین کچھ اور دیکھ رہا ہے. کہا کہ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ کہا کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ عثمان بت کے آگے ہے، مگر معین الدین یہ دیکھ رہا تھا کہ بت میرے مرشد کے قدموں میں ہے، اس کو بھی خدا اس میں دکھ رہا ہے. تو جو عقیدہ پیر کا ہے وہی عقیدہ معین الدین کا بھی ہونا چاہیے. تو یہی تربیت دیا گیا. اور خانقاہوں میں راز چھپا ہے. اللہ کا گھر مسجد، اللہ کی عدالت خانقاہ ہے. اللہ کی عدالت کیا ہے؟ خانقاہ. یہاں انصاف ہوتا ہے. اور یاد رکھنا جو جتنا اپنے پیر کی محبت میں کامل ہوگا اس کے نزع و سکرات کا عالم بڑا زبردست ہوگا. جو جتنا اپنے پیر سے دور ہوگا وہ اتنا ہی نزع کی حالت میں پھنسا رہے گا. بس اگر بچنا چاہتے ہو نا نزع کے عالم میں سختی سے تو مرشد کو بسا لو دل میں. جب وہ آ ہی جائیں گے تو پھر کہاں کوئی موت آتی ہے؟ جب وہ آ ہی گئے تو اب موت کہاں آئے گی؟ اب موت کہاں ہے؟ فنا میں اتنا ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. تو فنا ہونا پڑے گا نا دوست. فنا ہوگے تو پھر بقا کا راز کھلے گا. اللہ پاک اس عرس میں، اس محفل میں جتنے بھی لوگ ہیں، جو جس کا جو حصہ تھا، جو حق تھا میرے سے نکلا، وہ اپنے گڑا بنائے، اپنے پاس رکھے. اور یاد رکھنا تصوف کی دنیا بہت وسیع ہے. شریعت چھوٹی ہے، شریعت مختصر، طریقت وسیع ہے، تصوف بہت وسیع ہے. یہاں ایسے ایسے ہیرے اور موتی ہیں کہ اگر ایک نقطے برابر بھی اگر حق کی پہچان ہو گئی نا تو سارا کام ہو جائے گا. سارا کام، سارا معاملات. یہ ساری چیزیں کہاں سے ملے گی پتہ ہے؟ یہ مرشد کے در سے ملے گی. اور مرشد وہی اچھا ہے جو مولا کا در دکھائے. کس کا؟ مولا کا. معرفت علی بتائے، معرفت حسنین کریمین بتائے، معرفت سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا بتائے. جب یہ معرفت سے بندہ پار ہوگا تو پھر راز محمد کھل جائے گا. راز محمد کھل جائے گا. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. تم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہو مگر پنجتن کو سمجھتے نہیں ہو. جس دن 5 نمازوں میں پنجتن کو سمجھ لوگے تمہارے لیے نماز آسان ہو جائے گی. تمہارے لیے نماز آسان ہو جائے گی. بس اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے اور میری حاضری کو اللہ پاک قبول کرے. اور سرکار کی جو مرضی تھی، بس ان کے جو اقوال تھے، اللہ پاک ہمیں ان کی محبت کو لے کر اور ان کی محبت میں جینا اور مریدوں کو ان کے تعلیمات پر کما حق کا عمل کی توفیق دے. اور اللہ پاک یکجہتی، اکائی اور محبت کے ساتھ جڑے رہتے ہوئے حضرت کی تعلیمات پر، ان کے خانوادوں کی قدر کرتے ہوئے، محبت کے ساتھ ان کے زیر سرپرستی پر ان کے اپنا بڑا تسلیم کرتے ہوئے. اور یقین مانو دوست، بس اتنی سی بات میں کہہ دوں
کامیاب وہی ہے کہ جس نے اپنے مرشد کے سامنے سر جھکا دیا، بس وہ کامیاب ہے۔ یہ نہیں کہ یہ مانوں گا اور وہ نہیں مانوں گا، نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ ویسے تو رسول کو سب مان رہا ہے، اصل ہے کہ رسول کی ماننا ہے۔ تو مرشد کو تو سب مان رہا ہے، مزہ تو تب آئے گا کہ جب رسول مرشد کی مان لو۔ تو مرشد کی مرضی تو ہے، تو اس مرضی پہ تم بھی شامل ہو جاؤ تاکہ جب اس عرس پر آئے ہو تو ان کا فیضان تمہارے سینوں میں منتقل ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔